چونکہ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے بھی ہیں اور بہتوں کو یاد بھی ہے، اس کی برکتیں بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت سے مراد عظمت کے اعتبار سے، یوں تو نفس قرآن میں کلام اللہ ہونے میں سب برابر ہے، جیسے انبیاء ہونے میں سب برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے آیت الکرسی شریف کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو ادھر موت آئے اور ادھر ڈائریکٹ جنت میں جاؤ؟ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ ادھر موت آئے اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں، ایک قدم موت پر اور دوسرا قدم جنت میں۔ مولا علی نے کہا حضور ضرور بتائیں، وہ کون سا عمل ہے کہ ادھر روح نکلے اور ادھر جنت مل جائے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی شریف پڑھے گا ادھر روح نکلے گی، ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے عادت بنائیں، جیسی فرض نماز کا سلام پھیریں فوراً پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سنت ہے، لوگ کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، مجھے انکار نہیں، پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے تھے ویسے ہی پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ پڑھا کریں، تھوڑا بلند آواز سے پڑھا کریں، کیونکہ ہمیں پڑھتا دیکھ کر بازو والا پڑھ لے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے۔ اچھا، سلام پھیرنے کے بعد استغفار پڑھنے کی کیا برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو قبول فرماتا ہے، اور جیسے 3 بار استغفار پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آیت الکرسی شریف کی تلاوت کر لیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ ادھر روح نکلے گی اور انشاءاللہ وہ ادھر جنت کا مسافر بن جائے گا۔ آیت الکرسی کی دوسری فضیلت کہ اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ 2 فرشتے اس کے ساتھ کر دیتا ہے، 2 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ بندہ گھر لوٹ کر نہیں آ جاتا وہ فرشتے موت کے علاوہ ہر حادثے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ موت اس لیے کہ موت کا جو وقت متعین ہے وہ ٹل نہیں سکتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا کہ موت کے علاوہ ہر حادثے سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت اور یاد آتی ہے کہ اگر کوئی سوتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ لے تو 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، ان سارے گھروں کے اندر رات کو چوری نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت الکرسی شریف کی برکت ہے۔ اب لوگ چوری سے بچنے کے لیے کتے پالتے ہیں، خیر ہمارے مالیگاؤں میں تو اب شاید چوری کا جلدی سننے میں نہیں آتا، اس لیے کہ مالیگاؤں کے لوگ خود پوری رات جاگتے ہیں، تو جو رات کو جاگے ان کے یہاں چوری کیسے ہوگی؟ چوری تو جنگل و بیابان میں ہوتی ہے، اور بھی دوسرے محلے میں ہوتی ہوگی، مجھے اس کی خبر نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ چوروں سے رابطہ نہیں ہے اس لیے خبر نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی شریف جو پڑھ لے تو اتنے گھروں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، آج کل جادو ٹونے کی بہت زیادہ معاملات سننے میں آتے ہیں، اس عمل کی اجازت بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیبل پہ سن رہے ہیں، اس عمل کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اس عمل کی مجھے اجازت ہے، تو میں آپ سب کو اور جتنے سنی مسلمان سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو باوضو سوئیں، بستر پہ جائیں اور قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیں، اور حفاظت اور حصار کی نیت سے آپ آیت الکرسی ایک بار پڑھیں، ایک بار پڑھ کے یوں سیدھی یعنی کہ سامنے کی طرف دم کریں، پھر دوسری بار پڑھیں پیچھے دم کریں، تیسری بار پڑھیں دائیں دم کریں، چوتھی بار پڑھیں بائیں دم کریں، پانچویں بار پڑھیں اوپر دم کریں، چھٹی بار پڑھیں نیچے دم، اس طرح 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ یہ وہ عمل ہے ہمارے بزرگان دین سلسلے قادریہ کے فرماتے ہیں کہ اگر سامری جیسے جادوگروں نے بھی کسی پہ جادو کیا ہوگا تو اس عمل کے کرنے کی برکت سے 40 دن کے اندر اندر جادو ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھے، عصر کے بعد پڑھے، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ، قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا وہ۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے، نظر بد ختم ہوگی۔
बच्चे जो शाम के वक्त रात रात भर रोते हैं, फलक और नास पढ़कर दम करो, बच्चे रोना बंद कर देंगे, नहीं रोएंगे बच्चे। नजर लगती है, 3 मरतबा लिलाफ कुरैश पढ़ो, नजर फौरन खत्म होगी। अब आप कहेंगे हम तो करते हैं ना, लेकिन असर नहीं होता। यही बात खास है, ये बात खास है। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला, ये सिलसिला चिश्तिया की आबरू है बाबा फरीद, बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं बाबा फरीदुद्दीन। गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दे। अब वो अल्लाह वाले लोग, अब बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाकपटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाकपटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे, तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की शादी नहीं है, शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं। अब बाबा फरीद, ओ बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद, उनका नाम है मसूद और उनका लक़ब है फरीद। फरीद का मतलब होता है यक्ता, यक्ता, बेहमता, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। उनके दौर में वो थे फरीदुद्दीन। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ही सबको याद है ना। सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ना ही है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब मैं सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी की मिट्टी रही। और सही बताना आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं फातिहा ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती, तेरी जबान कड़वी हो गई है। क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो जो लोग कुरान पढ़ते, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। मैंने बार बार अपनी कौम से कहा कि लोग हैरान है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, एक भूत सवार हो गया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस, फिर ये वायरस और वो वायरस, सारे वायरस वायरस, ये वायरस में परेशान है। अरे नादान, सोच तो सही, कोई बस्ती से निकाल देगा,
کوئی یہ کر دے گا، کوئی مار ڈالے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی یہ کرے گا وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کی کتاب پکڑو، اللہ کی کتاب پکڑو، تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، قرآن پکڑ کر دیکھو۔ کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ شمس الدین ترک پانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی، ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا، یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے، شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا۔ بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا، طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بابا شمدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے۔ وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار آپ دعا کر دے قلعہ فتح ہو جائے۔ فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا، یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں، میں تھوڑی۔ تو کہا کہ توجہ تو کریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا، یہ چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے۔ تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں۔ بس اب اختتام ہو گیا، یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں، جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھے، یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا، تو ہاں جزاک اللہ، بڑی نوازش، اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے۔ اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے۔ ہاں، غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے۔ حضور سب سے بڑے متقی تھے، لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے۔ مسکراتے رہیے، مسکراتے رکھیے، جس کی تسکین سے، میرے امام نے کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ نہ ہو۔ میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے۔ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے، ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے۔ اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے۔ 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے۔ یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو۔ یہ سب بچے اسکول پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں، کتنے؟ 5 بچے، معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5۔ وہ کون بچے؟ 5 بچے، آپ بیٹھ جاؤ۔ وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے۔ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں، کیا نام بیٹے؟
عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ سی اے بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے. کون سی کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے، یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا، پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی، اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤ، اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں، اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے یہی اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو، چندہ دینا ہو دو، مت دینا ہو مت دو. چندے کی کوئی بات نہیں ہے، دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں، اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں. اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں، ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں. اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا، ہر مہینہ رپورٹ جا رہی ہے، محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی، وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں، سلسلہ جاری رہے، مضبوط تعلیم ہو. تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا، تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ، میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے، سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا، اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے؟ اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے، جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں، جنتی بننا ہے، موقع ہے، اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ. اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر، یعنی شاہ جہاں کو. کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے. اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو، جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم، صاحب عالم ذل الہی، تاریخ میں ان کے القابات. بڑا بادشاہ، بڑا بادشاہ. اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص سے. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے، کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی، بادشاہوں سے بدگمان کرا دی. تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے آؤ، شاہ جہاں کو سلام کر کے آؤ. یہ بیٹھے تھے قلعے میں، بچے آئے، دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام. عید ہے آج؟ نہیں دادا عید نہیں ہے، لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا، ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے، ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا، میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا.